अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हुमा मलिक और मेरा साथ देंगे आज मोना आलम और बात करेंगे हम कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के हवाले से जिसका सामना है हमारे समेत पूरी दुनिया को। इसमें क्या एहतियाती तदाबीर आपको अपनाना होंगी, हुकूमती इकदाम क्या किए जा रहे हैं आपके मफाद के लिए और आपने अपने आप को किस तरह से इससे महफूज रखना है, अपने घर वालों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, आपने खुराक क्या लेनी और अब तो चूंकि रमजान मुबारक की आमद है तो उसमें मजीद एहतियाती तदाबीर करनी होंगी। इस सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। जी मोना। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के हवाले से कल भी एक तवील टेलीथॉन का बाकायदा इनेकाद हुआ जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने उस पूरी को चेयर किया और लीड किया और उन्होंने इसका मकसद ये था, जैसे कि बेशतर चैरिटी ड्राइव्स वजीर आजम इमरान खान अपने फिलैंथ्रोपी के जज्बे के तहत पहले भी करते रहे हैं, तो इस मरतबा भी उन्होंने कोशिश की कि इसमें मजीद इजाफा हो पाए क्योंकि जिस किस्म का हमें सपोर्ट चाहिए वो हमें इसी ड्राइव के थ्रू मिलेगा। और जो लोगों की इनपुट है, ख्वाह वो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी हों, बैरून मुल्क जो हमारे मुकीम पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हों, अपनी अपनी जो भी आपकी लिमिट है या आपकी हैसियत है उसके मुताबिक, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक इसमें डोनेशंस दी गई। और ये बहुत बहुत अच्छी बात है क्योंकि इटसेल्फ जो मैटर करता है वो उस चैरिटी का अमाउंट नहीं है, जो मैटर करता है वो उसमें जाने वाला जज्बा है। अब अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का इस वक्त इन मुश्किल हालात में ख्याल करने का और मुश्तरका तौर पे इस वबा को शिकस्त देने का जज्बा। जी बिल्कुल। और इस आपने अपने इस सोशल वेलफेयर कह सकते हैं इसको हम, जी। लोगों की जो खिदमत का सिलसिला है इसको रोकना नहीं है। अभी तो चूंकि सब लोग ही कर रहे हैं लेकिन ये एक बड़ा सस्टेनेबल वे में आपको चलना होगा कि एक ही साथ आप एक ही गरीब खानदान को सब कुछ ना दे दें जैसा कि हमें माजी में देखने में आया। तो आपने एक बड़े सस्टेनेबल वे में चलना है, यानी आहिस्ता आहिस्ता और जितनी आपकी इस्तिताअत है और जो आपके इलाके में, आपके महल्ले में जितने गरीब अफराद रहते हैं और खास तौर पे जो हमारे दारुल उलूम है वहाँ पर भी बहुत ज्यादा खैरात की जरूरत है। इस टाइम हर जगह पर मजदूर तबका भी जो है वो बुरी तरह से निगलेक्टेड है, लेकिन जाहिर है कि हमारी हुकूमत भी बहुत सारे अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन हमें अपने तौर पर भी इसमें बहुत अपना हिस्सा डालने की जरूरत है क्योंकि ऐसे अभी हमें काफी अरसे तक इसके साथ हमें जंग लड़ना है। करेक्ट। और नाजरीन इसी के साथ हमें ये भी पता है एज वी स्पीक, क्योंकि हम पल पल खबर भी रखना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से क्या क्या इकदाम हो रहे हैं। ये बात मैं नाजरीन इस तवज्जुह से करना चाहूंगी कि जरूरी है इस वक्त ये चीज रियलाइज करना कि अभी भी जो पीक है इसकी या जो अभी भी वर्स्ट जिसे हम कहते हैं दैट इज येट टू कम। और कोरोना वायरस में जो पेशेंट्स हैं, रजिस्टर्ड जो पेशेंट्स हैं जो कि जिनमें तशखीस हुई है इस वायरस की, उनकी भी तादाद में इजाफा मुतवक्के है। साथ साथ अनफॉर्चुनेटली हलाकतों में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अफसोस के साथ कि हो सकता है इजाफा। लेकिन अगर इस चीज को नाजरीन ये बात एक बावर कराने वाली है कि अगर इस चीज को, इस इजाफे को कोई चीज रोक सकती है तो वो हम और आप हैं। और हम अपनी एहतियाती तदाबीर से, अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट से इस चीज को रोक सकते हैं। ये बात करना बड़ा जरूरी है। नाज़रीन इसी नोट पर मुझे बताया जा रहा है कि साहबजादा आमिर जहांगीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम यूके। आप मुशीर हैं वजीर आजम के बराए सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट्स को भी आप देखते हैं और खास तौर पर यूके और यूरोप के लिए आप प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनके मुशीर भी हैं, तो उनसे बात करते चलते हैं, वहां का भी अहवाल जानते हैं। और पाकिस्तान में भी पर्टिकुलरली ये जो खास तौर पर जो कल ड्राइव हुई है, जो चैरिटी ड्राइव या जो टेलीथॉन हुआ है, उसमें जिस तरह से बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उस हवाले से भी रेलिवेंटली बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, साहबजादा साहब, बहुत आपको खुशामदीद करूंगी प्रोग्राम में। इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू। ये फरमाइएगा, आप इस वक्त बरतानिया में हैं और वहां के हवाले से पहले तो एक हमें होलिस्टिक व्यू दे दें कि वहां किस किस्म की सूरत हाल है। जैसे बोरिस जॉनसन को भी अफसोस के साथ उनको भी ये वायरस हुआ, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल गए, अभी भी उन्होंने ऑफिस एज सच ज्वाइन नहीं किया है। तो आप अपने आप को, अपने फैमिली को कैसे महफूज रखे हुए हैं और वैसे मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है बरतानिया की? जी सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले रमजान सारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों को मुबारक हो। ये होली मंथ है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें इस महीने के अंदर सबके लिए अपनी मर्जी भी करेगा, फॉरगिवनेस भी करेगा। देखिए जी, यहाँ पे जो सूरत हाल है, मैं भी आपके कमेंट सुन रहा था, बहुत उम्दा कमेंट्स आप दे रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो एक अपनी जगह कर रही है और सारी चीजें गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
मगर जो लोग हैं उन्होंने बड़ा भारी कोऑपरेट करना है। करेक्ट। और जब वो मिलकर कोऑपरेट करेंगे तो फिर हम इस डिजीज से फाइट ले पाएंगे। ये एक अननोन डिजीज है जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं और उससे हम लड़ रहे हैं। एक तो अगर हमें सामने दुश्मन नजर आए तो हम अपनी स्ट्रेंथ देख सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और अकॉर्डिंगली हम उससे लड़ सकते हैं। यहाँ पे अननोन दुश्मन खड़ा है और उसकी स्ट्रेंथ हमें नहीं मालूम। आपने मुझसे सवाल किया कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। देखिए, यूके इस वक्त बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है। यहाँ पर यूके के अंदर अभी तक 19,000 डेथ हो चुकी हैं और रोज के रेट के ऊपर 650 से लेके 950 तक रोज कैसे हो रही हैं हॉस्पिटल के अंदर। और ये मैं आपको फिगर्स वो बता रहा हूँ जो सिर्फ हॉस्पिटल के हैं। जो घरों में बेचारे मर रहे हैं उनके तो फिगर्स एड ही नहीं हो रहे, ये तो सिर्फ हॉस्पिटल के। और ये उस वक्त हो रहे हैं जिस टाइम हमारी पब्लिक पूरी यहाँ पर यूनाइटेडली बिहाइंड खड़ी हुई है गवर्नमेंट के। वो उन्होंने करा हुआ है नंबर 1 स्टे एट होम के ऑर्डर। आप सिर्फ बाहर निकल सकते हैं और वो भी एक आदमी आपकी फैमिली में से ग्रोसरी नहीं तो मेडिकल सप्लाई लेने के लिए। इसके अलावा आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है बाहर जाने की। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी वॉक कर सकते हैं, तो वो अपने घर के सामने आप करिए मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के। तो फिर ये हाल है। अब इसके सामने देखिए जी, मैं पाकिस्तान से घड़ी एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा अपने बहन भाइयों से वहां पर कि खुदा के वास्ते इसको आप बहुत सीरियसली लीजिए। अब भी रमजान स्टार्ट हो रहा है। रमजान में ये हमारे लिए बहुत ही मुबारक महीना है। हम इबादत करते हैं, हम तराबियां पढ़ते हैं, हम हर चीज इसमें करते हैं। मगर हमने ये भी सोचना है कि क्या चीज इस वक्त हमें सामने फेस कर रही है। आप देखें खाना काबा जो हमारा दिलो जान है, खुदा का घर है, बिल्कुल वो तक उन्होंने बंद किया हुआ है। बिल्कुल। मदीने नबी जो नबी की मस्जिद थी, जिसके लिए हमारे लिए एक ग्रेट दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी कि हम वहां पे जाके नमाज पढ़ें, वो बंद की हुई है। तो जब ये हो रहा है तो ये इसलिए नहीं किया है कि हमने अमेरिका ने ऑर्डर करा कि हमने जर्मनी ने ऑर्डर करा, नहीं, ये हमने अपने आप किया अपने लोगों को बचाने के लिए। हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि जहां बला फैली हुई है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाते हैं कि उसमें से आप मत जाइए, उसमें से लाकर बाहर मत निकलिए, अपने बच्चों को बड़ों को मत दीजिए। तो देखें, मैं अपने सारे उलमाओं से, सब लोगों से यही सबमिशन करूंगा, उनसे यही बैक करूंगा कि इस वक्त अगर आप रेस कर लें मस्जिदों को खोलने से तो ये बहुत बेहतर होगा। जनाब आमिर जहांगीर जी सर, मैं मोना आलम अर्ज कर रही हूँ। मैं फाइनली इट्स अ प्लेजर कि आप आए हैं और आपसे बात करने का मौका मिला है। आपको पता है इससे पहले भी मेरी कोशिश थी कि मैं आपको मौका मुझे मिले, आपसे बातचीत हो हमारी, और मैं और नाजरीन हम तमाम आपको सुने। सर ये फरमाइएगा, आपने तो अभी बड़ा बताया है वैल्यूबल तौर पर कि किस तरह से काबा भी और मस्जिद नबवी, इवन करबला, नजफ, हर तमाम ये जो मकामात हैं तमाम बंद हैं और यहाँ पर इबादत इस वक्त एज वी स्पीक उस तरह से नहीं हो रही जैसे रमजान में होनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान में हमें ये भी पता है कि मसाजिद और तरावी वगैरह के अहकामात दिए गए हैं और वो पूरे उलमा हजरात से एक पूरी हमारी बैठक हुई जिसमें ये तय पाया गया है कि हम मसाजिद भी खोलेंगे, हम तरावी वगैरह भी उनका भी इनेकाद करेंगे, लेकिन SOPs के होते हुए करेंगे। तो सर ये बात बिल्कुल आप जैसे खुद भी फरमा रहे हैं कि SOPs को फॉलो किया जाएगा, इस बात की भी तो गारंटी होनी चाहिए कि अगर वो SOPs खुदा ना खासा अगर वायलेट होते हैं तो वो फिर हम किस हद तक स्पाइक अप कर जाएंगे। और क्या सर आपकी बातों को जो मुझे एक तासुर मिल रहा है आपकी बात से, आप लॉकडाउन की हिमायत कर रहे हैं, आप घरों में रहने की हिमायत कर रहे हैं, क्या इससे फिर ये भी मैं ठीक समझूं इंटरप्रेट करना कि मे बी लॉकडाउन हमें रिलैक्स एज सच नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में भी? मोना बहन,
بہت بہت شکریہ اور اس گریٹ پلیزر کہ آپ سے دوبارہ میں بات کر رہا ہوں. آپ جی لائک وائز سر. بھی شیئر کیا تھا. دیکھیے اس کو میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کو بہت سیریسلی لینا ہے. صحیح. یہ کورونا ابھی کہیں نہیں جا رہا. یہ کورونا ہمارے ساتھ ہے. یہاں پہ سارے جتنے بھی ورلڈ کے سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید 6 مہینے اور چلے, سال بھر اور چلے, 2 سال اور چلے. یہ کسی کو نہیں معلوم, کسی سائنٹسٹ کو نہیں معلوم کہ یہ خطرہ ختم ہوگا. تو جب یہ صورت حال ہے تو اگر تو آپ پرماننٹ لاک ڈاؤن کرتی ہیں تو آپ لوگوں کو پھر بھوکا مار دیں گی جان سے, وہ ویسے بیچارے مر جائیں گے. اگر آپ وہ لاک ڈاؤن لفٹ کرتی ہیں تو وہ باہر آن کے کورونا کو جان سے مار دے گا. ٹھیک رائٹ. اس کا پھر کیا توڑ ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ہم سارے جتنے بھی پاکستانی ہیں ہمیں سینسبلی فائٹ کرنا چاہیے, اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے. جوش مت استعمال کرو, عقل استعمال کرو. اگر اس وقت آپ یہ سارے مولانوں کو روک دیتے کہ مسجد نہیں جائیں گے تو وہ سارے کے سارے جلوس لے کے روڈوں پہ آ جاتے. جلوس لے کے آتے تو اس کے اندر لوگ مرتے. آپ ان کو مسجدوں میں بھیجیں گے, مسجدوں میں جا کے اللہ ان کو صحت دے, اللہ ان کی حفاظت کرے, مگر وہاں سے بھی وہ انفیکشن کیری کر کے آئیں گے اپنے گھر, اور اپنے گھر آن کے بڈھے ماں باپ کو دیں گے, اپنے بہن بھائیوں کو دیں گے, بچوں کو دیں گے, تو یہ اسپریڈ ہوگا. دوسرا ہمارا ایک یہ ہے کہ ہم جس دن باجماعت کھڑے ہوتے ہیں ہم اس میں گیپ نہیں کھڑا کرتے ہیں, ہم شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ شولڈر ٹو شولڈر اس میں کھڑے ہوں گے تو آپ ایک دوسرے کو اپنے کپڑوں سے, اپنے بالوں سے, اپنے پاؤں سے آپ انفیکشن دے رہے ہیں. یہ پاؤں دھونے سے اور وضو کرنے سے انفیکشن نہیں جائے گا. یہ بہت ڈیڈلی قسم کی وائرس ہے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور دھڑا دھڑ لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ آپ دیکھیں انگلینڈ کے پاس نیشنل ہیلتھ جو ہے دنیا کی رینون فیسلٹیز یہاں پہ دی جاتی ہیں. کریکٹ, ایبسلیوٹلی. دنیا کی رینون فیسلٹیز, ڈاکٹرز, میڈیسن, میڈیکل اکوپمنٹ, وینٹیلیٹر, ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. جی. مگر پھر بھی 700 سے 900 لوگ روز کے مر رہے ہیں. تو خدا کے واسطے ہم نے تو بہت کیئرفل رہنا ہے. پاکستان کے اندر ہم گاؤں میں رہتے ہیں, ہم ایک گھر کے اندر 7-8 لوگ رہتے ہیں. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. یہاں تو جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے. آپ 17-18 سال کی ہوتی ہیں, آپ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور آپ اکیلی رہتی ہیں. جی. تو جب یہاں پر یہ ہو رہا ہے تو میں تو خدا سے اس وقت خوف کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کیا ہوگا. یہ تو ابھی اسٹارٹ ہوا ہے, یہ ختم نہیں ہو رہا, یہ تو ابھی بہت آگے جائے گا. تو اس کے لیے میری گھڑی ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ خدا کے واسطے دیکھیے پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ پہلے ہی اپنے آپ کو پریونٹ کر لیجیے تو کیور کی ضرورت نہیں ہوگی. اب آپ کھڑے ہوں گے مسجدوں میں جا کے, آپ وہاں پہ نمازیں پڑھیں گے, آپ کے گھر پہ کر سکتے ہیں عبادت. اللہ میاں تو ہر جگہ ہے, اللہ میاں تو آپ کے دل کے اندر موجود ہے. آپ نے کہیں اس کو ڈھونڈنے تھوڑی جانا ہے. ٹھیک ہے سر, اب ذرا تھوڑا سا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیتے ہیں. اگر تو لاک ڈاؤن جو ہے وہ ابھی پرولونگ کرتا ہے, اس کو مزید یعنی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب اگر نہیں جاتے ہیں, لاک ڈاؤن آگے تک لے کر جاتے ہیں تو اس کے معیشت پر بھی تو بہت برے اثرات پڑیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس قدر پریشر پڑ جائے گا اکانومی پر؟ دیکھیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب روز کوئی نہ کوئی ٹیلی ویژن چینل پہ آ رہے ہیں اور دنیا سے اپیل کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی سے اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد کرو. آپ کا جو پورا پاکستانی کھڑا ہوا ہے اوورسیز کے اندر, ان کے دل و جان کے اندر اتنی محبت ہے, اتنی ہمدردی ہے کہ بی اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بلی کر پائیں گی. یہ ہمیں معلوم ہے ہم کس طریقے سے پاکستان کے لیے فیل کرتے ہیں. تو ہماری جو حیثیت ہے اس حیثیت سے بڑھ کے ہم پاکستان کو دے رہے ہیں. کل خان صاحب آئے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر, سارے چینلز کے اوپر تھے,
UK سے پاکستانی, یورپ سے پاکستانی, بیکاز میں ان کا آپ کو بتا سکتا ہوں اس لیے کہ میں ان کے ساتھ ریگولر بیسس پہ ٹچ کے اندر ہوں, انہوں نے بہت دل و جان سے آگے بڑھ کے دیا. میرے ایک دوست ہیں اسد حسین, انہوں نے 50,000 پاؤنڈ دیے اور ابھی انہوں نے مجھے اس کی ڈپازٹ کر کے رسید بھیجی ہے کہ یہ کل ہم نے پاکستان کو میری طرف سے فینٹاسٹک فینٹاسٹک. یہ فرمائیے گا ہمارے جی سر, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری طرف سے ڈونیشن بہت آ رہے ہیں. ادر دین دیٹ پاکستان جو ہے گورنمنٹ ہماری وہ ورلڈ باڈیز کے ساتھ بھی ٹچ کے اندر ہے. ابھی دیکھیے خان صاحب نے آج یہ نئی لانچ کری ہے $594 ملین کی فنڈنگ اپیل. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آئیں گے. ورلڈ بینک نے ہمیں $240 ملین دیا ہے. ایشین بینک $300 ملین کا ہمارا ایمرجنسی پیکج پریپیئر کر رہا ہے. تو ہمیں دنیا بھر سے یہ آئے گا, اور وہ آئے گا بھی کیوں دیکھیں. ایک میں آپ کو بات بتاؤں اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ ازیوم کریے کہ سال بھر کے بعد پورے یورپ امریکہ میں ختم ہو جاتا ہے کورونا. کریکٹ, رائٹ. اور خدا نہ خاصہ ہمارے جو غریب ملک ہیں ان ملکوں میں رہ جاتا ہے. تو ان کی تو جان نکل جائے گی گوروں کی کہ اگر وہاں سے کوئی ٹریول کر کے یہاں آیا تو یہاں آن کے تو وہ کورونا پاس کر دے گا. صحیح, کریکٹ سر. سب سے بڑی ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ یہ میک شیور کریں جس طرح کورونا یہ اپنے ملکوں میں ختم کر رہے ہیں اسی طرح یہ ہماری ہیلپ کریں اور ہمارے ملکوں میں بھی ختم کریں. ایک بھی اگر کورونا کا پیشنٹ ہے تو خطرہ تو موجود ہے. بالکل. اچھا عامر بھائی, ایک اور بات فرمائیے کہ بہت سارے پاکستانی وہ بھی تو ہمارے ہیں جو دیگر ممالک میں محصور ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی ہم سن رہے تھے کہ کچھ انتظامات ہو رہے ہیں, اور ڈاکٹر موحید یوسف نے جیسے اس حوالے سے بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا ان کو واپس بلانے کے لیے کوئی اسپیشل فلائٹس کا انتظام کیا جائے گا. اس حوالے سے فرمائیے گا آپ کی طرف اگر آپ نے اس چیز کو فالو اپ کیا ہو, سنس یو آر ڈائریکٹلی لوکنگ انٹو دا میٹرز, تو جو وہاں بیرون ملک ہمارے پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کو پاکستان واپس بلانے کے لیے, کیونکہ اب کل جیسے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ اٹس این انٹرسٹنگ سچویشن کہ جو لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے تھے اب وہ مطلب اللہ معاف کرے حالات ہیں کہ جو باہر لوگ ہیں وہ واپس اپنے وطن پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے بھی کیا حکومت کچھ کر رہی ہے آپ نے اگر اس چیز کو فالو کیا ہو؟ میں جی اس کے اندر 100% انوالومنٹ ہے میری, اور میں پورا انوالو ہوں, اور ہائی کمشنر کے ساتھ میں اس کے اوپر اینڈ زلفی بخاری کے ساتھ میں اس پہ ریگولر بیسس کے اوپر کام کر رہا ہوں. لولی. ہم کر یہ رہے ہیں, ہماری ایک فلائٹ کل گئی ہے یہاں سے لندن سے. جی یس. اور پرسوں ہماری ایک اور فلائٹ گئی ہے مینچسٹر سے. ہم نے جو کیا ہوا ہے وہ یہ کیا ہوا ہے کہ لسٹیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں 2-2, 2,500, 3,000 ہزار کی. اتنے لوگوں کو تو آپ یہاں سے نہیں بٹھا سکتے ایٹ ون ٹائم. تو آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ 300 کی ہے, تو اس میں سب سے پہلے ٹاپ پریورٹی پہ رکھا ہے جو ونربل ہیں, جو بڈھے ہیں, بڑھیا ہیں, ونربل لوگ جو ہیں ان کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا ہے. دوسری پریورٹی پہ ہم نے رکھا ہے ان اسٹوڈنٹس کو جو یہاں پڑھنے آئے تھے, ان کو نہ پارٹ ٹائم جاب مل رہی ہے, نہ ان کے پاس کرایہ دینے کو ہے, اور نہ ان کے پاس کھانے کو ہیں پیسے. ان کے پاس تو ایک صورت حال رہ گئی ہے کہ وہ ایمبیسیز کے باہر کیمپ لگا کے روڈوں پہ سو جائیں, تو ہم ان کو ڈال رہے ہیں. اس کے اندر بڑی سفارشیں آ رہی ہیں لوگوں کی کہ صاحب وہ میرا جاننے والا ہے اس کا ہے. میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کسی کی سفارش ہم اٹینڈ نہیں کر پائیں گے. یہ ایک سسٹم ہم نے یہاں پہ کیا ہوا ہے, اور اس سسٹم میں آج آپ کو جہاز نہیں ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل مل جائے گا, کل نہیں ملے گا تو نیکسٹ ویک مل جائے گا, مگر یہاں سے آپ واپس ضرور جائیں گے اپنے وطن. اور اسی طریقے سے ہم پاکستان سے بھی لوگوں کو بلوا رہے ہیں. ہم نے ایک فلائٹ منگوائی ناروے کے لیے, ایک فلائٹ ہم نے ڈنمارک کے لیے منگائی, اور مینچسٹر UK برمنگھم یہاں پہ بھی فلائٹس آ رہی ہیں. پرابلم جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان میں جو ہو رہا ہے ہمارے پاس اتنے جہاز وہاں سے ٹیک آف نہیں کر پا رہے, بیکاز وہ پرابلم کچھ PIA کے ساتھ ہے, مجھے معلوم نہیں وہ کیا ہے. میں ایک ازیوم کر سکتا ہوں کہ کرو ہمیں نہیں مل رہا ہے, بیکاز کرو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں
300 लोगों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, डर है मुझे वायरस ना हो जाए, मुझे इसका इंफेक्शन ना हो जाए। तो हर किस्म के प्रॉब्लम बीच में पड़ रहे हैं, मगर गवर्नमेंट इसमें पूरी फैसिलिटेट कर रही है और इंशाल्लाह जितने वहां पे हैं जो यहाँ आना चाहते हैं वो आएंगे और यहाँ वाले वहां जाएंगे, मगर हल्के हल्के ये हो रहा है। 300 लोग एट ए टाइम एक जाग में जा रहे हैं। सही, तो एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का भी मौसम निजाम मौजूद होगा जो लोग आ रहे हैं इंग्लैंड में दूसरे ममालिक से? देखिए जी, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका तो ये है कि इतनी आपको क्वारंटीन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, मगर वो आपको एयरपोर्ट पे यहाँ पे टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद आने देते हैं। वो इसलिए भी आपको टेस्ट के बाद आने देते हैं कि इनका, मैंने आपको कहा, नेशनल हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि ये उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं अगर कोई तकलीफ के अंदर है। हम तो एयरपोर्ट पर अपने क्वारंटीन कर रहे हैं पाकिस्तान में 14 दिन के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो भी आए वो सही आए, आम के यहाँ पे फैलाए नहीं। राइट, बिल्कुल आपने जैसे बताया ये बड़ी अहम क्लैरिटी थी आमिर भाई कि आपने बताया कि जो दूसरे ममालिक से या जो फंसे हुए लोग हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके लिए फिर भी देयर इज सम स्ट्रीम लाइनिंग, लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान में लोग हैं जो जाना चाहते हैं उनके लिए खैर फिर भी कुछ दुश्वारियां हैं और आपने कहा कि ये PIA से भी आप इन टच हैं इन तमाम मामला पर। लॉट्स ऑफ इनसाइट फ्रॉम यू। एक बात मैं और एक टच आ जाऊं, मैं यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी टच के अंदर हूँ। हमने यहाँ पे भी जहाज किए हैं जो यहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जहाज, और इन्होंने एक एलोकेट किया है उसके लिए फंड, इन्होंने कोई $350 मिलियन का एक अलग एलोकेशन किया है जो सारी दुनिया से ये जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं, यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उन लोगों को ये बाहर से लेकर आ रहे हैं। उसमें पाकिस्तान भी है, मलेशिया भी है, इंडिया भी है, नेपाल भी है, सब है, तो वहां से ये भी लेकर आ रहे हैं। तो ये 2 वे ट्रैफिक चल रहा है। PIA अपनी जगह कर रहा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जहाज भेज रही है इनको लाने के लिए। ठीक है, करेक्ट, वेरी रेलेवेंट जी, बहुत शुक्रिया साहबजादा आमिर जहांगीर। इट वॉज रादर अ प्लेजर, आपसे लुक फॉरवर्ड कर रहे थे हम कि बात हो पाए। नाजरीन, बड़ी तफसील से हमने जाना और जैसे हम दोनों ने सवाल भी इस हवाले से किए, एक तो वहाँ जो सिचुएशन है उसके बारे में भी और पाकिस्तान में भी स्पेसिफिकली क्या जरूरत पेश आई जिसकी वजह से डिस्पाइट ये कि स्पाइक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कोरोना वायरस से जो रिलेटेड केसेस हैं उनमें, लेकिन उसके बावजूद जो रिलैक्सेशन है लॉकडाउन में और मसाजिद में भी जो रिलैक्सेशन दी गई है उनकी क्या वजूहात थी, खास तौर पे जब माह रमजान की अब आमद है। तो ये एक बड़ी जरूरी बात थी जो कि मेरे ख्याल में करना जरूरी था इस पॉइंट पर कि अगर ना वो करें तो प्रोबेबली एक और नया पेंडोरास बॉक्स ना खुल जाए। इस खदशे के बायस ये चीज यकीनी बनाई गई है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ की जाए। जी बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी तो अलाउ की जाएगी, लेकिन बात वही जो आमिर जहांगीर साहब ने की कि आपने अपने तौर पर जो है वो एहतियात बरतनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार खुल सके, आपकी जिंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक वापस आ सके, तो आपको अपने तौर पर एहतियात तो बरतना होगी। सब कुछ हुकूमत नहीं कर सकती। और इसके अलावा जो है वो आज थोड़ी देर पहले जो है वो DGISP मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मीडिया ब्रीफिंग की थी। उन्होंने भी इस बात का खदशा जाहिर किया है कि अल्लाह ना करे, लेकिन जो है वो अगले चंद रोज में कोरोना की सूरत हाल जो है वो मजीद क्रिटिकल होने जा रही है। हाँ जी, यस। और नाज़रीन, इस हवाले से बड़ी एक जरूरी बात यह है कि बाकायदा जो डेटा एनालिटिक्स करते हैं या डेटा को एनालाइज करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, कुछ फर्म्स बाकायदा गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड हैं और उन्होंने ये बात, ये फिगर्स उनके सामने, गवर्नमेंट के सामने दी और तमाम मीटिंग्स में भी रखे हैं कि आइंदा आने वाले रोज स्पाइक लाएंगे, जो कि इवन वजीर आजम इमरान खान ने भी बताया था कि कोई गालिबन 15 मई से 25 मई तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्पाइक एक्सपेक्ट की जा रही है कि कोरोना वायरस से मुंसलिक जो केसेस हैं उनमें वाक़ई होगी। और यही बात है, अगर इसको रोकना है तो फ्लेक्सिबिलिटी तो हुकूमत ने दी है ताकि किसी बंदिश की प्रॉब्लम जो है वो आवाम के ऊपर ना आए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की भी तो प्रॉब्लम आवाम पे नहीं आनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भी कोरोना वायरस के केसेस में किसी तरह का इजाफा नहीं होना चाहिए। ये भी चीज हमने यकीनी बनानी है और ये चीज हम यकीनी कैसे बनाएंगे, ये एक वो बात है जो कि अवाम के यानी कि हमारे आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल सही, घरों से कम निकलें, आप घरों में इबादत का एहतराम करें। हुकूमत ने बेशक जो SOPs जारी की हैं मसाजिद के लिए, उनका ख्याल भी करना है आपने। मसाजिद में अगर आप इबादत करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी होगी, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने इस बात पर भी जोर दिया
ہے کہ آپ اگر زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو گھروں پر ہی عبادات کرنے کو پریفر کیجیے اور گھروں میں رہ کر رمضان المبارک کو انجوائے کیجیے. آپ اپنی خوراک کا اپنے امیون سسٹم کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. اب تو باہر گرمی بھی بہت شدید ہو گئی ہے مولا, تو بہتر ہے کہ آپ لوگ باہر جو ہے وہ جانے سے اجتناب کیجیے تاکہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں یا جو چھابڑی والے ہیں ان بیچاروں کو موقع مل سکے کہ وہ اپنے کاروبار کو چلا سکیں. اور گھر بیٹھ کر اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال کیجیے, جیسے کہ نیمبو پانی ہے, آپ امیون سسٹم بحال کرنے کے لیے آپ بروکلی لے سکتے ہیں, ہیزل نٹس وغیرہ لے سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کا اپنے رمضان میں روزے کے دوران جو ہے وہ استعمال رکھیے تاکہ آپ کو اندر سے اگر آپ کو طاقت ملے گی تو آپ اس وائرس سے زیادہ اچھے طریقے سے نمٹ سکیں گے. ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے؟ جی ہمارے ساتھ حافظ احسان کھوکر صاحب بتایا جا رہا ہے مجھے کہ فون لائن پر موجود ہیں. آپ کمشنر اوورسیز پاکستانی ہیں وفاقی محتسب, تو ان سے بھی حوالے سے ان تمام احوال سے بات کرتے چلتے ہیں. جی السلام علیکم احسان کھوکر صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی احسان صاحب آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کیا پھر ہے انتظامات کیا ہیں یہ اوورسیز پاکستانی جو ہمارے دوسری جگہوں پہ جو اسٹرینڈڈ ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ بہت شکریہ آپ کا جی. پی ٹی وی ہمیشہ سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بہت اچھی آواز بنا ہے اور آپ کے کئی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آتی رہتی ہیں, لیکن اس کرائسس کے اندر جو اوورسیز پاکستانی کے پرابلمس تھے وہ اور پرومیننٹ ہو کے آئے ہیں, جس میں اچانک گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنا انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن جو ہے وہ سسپینڈ کر دینا چاہیے. ہماری پی آئی اے بھی اور انٹرنیشنل بھی. جی احسان کھوکر صاحب آپ کنٹینیو کیجیے گا, میں چیک کرنا چاہتی ہوں آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچ رہی ہے یا نہیں. اوکے رائٹ, ہم ان کو ریکنیکٹ کریں گے احسان صاحب کو. وہ بتا رہے تھے کہ کیا انتظامات ہیں, اور ایک بات بڑی ضروری اس وقت یہ ہے کہ جو پاکستانی وہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر ایگریویٹ سچویشن زیادہ کر دی ہے, اس لیے دشواریاں مزید بڑھ رہی ہیں کہ ادھر سچویشن جو ہے اس سے بہت بہت الحمدللہ بہتر سچویشن یہاں پاکستان میں بروقت اقدامات کی بدولت بلا شبہ. یس, اور نہ اتنے کیسز ہیں اور نہ اتنی خدا نہ خواستہ اموات ہیں جتنی کہ وہاں دوسرے جگہوں پر ہو رہی ہیں. جیسے ایون عامر جہانگیر صاحب بتا رہے تھے کہ کس لیول پر یہ وبا پہنچ چکی ہے. ایپی سینٹر تک ناظرین, پہلے جو انیشلی ووہان تھا وہ پہلے پھر یورپ میں شفٹ ہوا ایپی سینٹر کورونا وائرس کا, اور پھر یورپ سے مزید نیو یارک یعنی کہ امریکہ یو ایس اے اس کا ایپی سینٹر شفٹ ہوا ہے. تو اس لیے واضح طور پر ادھر سچویشن بہت سنگین ہے. اور بالکل مونا, نیو یارک کی آپ نے بات کی تو نیو یارک جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے, لیکن آپ وہاں بھی دیکھیں کس قدر تباہی ہوئی ہے. تو اس بات کو ہرگز جو ہے وہ آپ نے نیگلیکٹ نہیں کرنا. جیسے آج ہر دوسرے بندے کا یہ ویو پوائنٹ سننے کو آتا ہے کہ جی کورونا کچھ نہیں کہہ رہا, کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے حلقہ احباب میں کوئی اس طرح سے متاثر نہیں ہوا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کو بالکل بھی لائٹ مت لیجیے, کیونکہ آپ کی زندگیوں سے بہت ساری زندگیاں منسلک ہیں. ٹرو, بالکل. اور یہ مجھے لگتا ہے ایک غلط تاثر ہے اگر کوئی اس طرح کی بات پھیلا رہا ہے, جو کہ ہمیں پتا ہے کہ گرد و نواح میں بہت سارے ہمارے لوگ آتے ہیں اس قسم کے سامنے جو کہ یہ بات کرتے ہیں کہ کون افیکٹڈ ہے, ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی آیا افیکٹ ہوا ہے یا نہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر کوئی افیکٹڈ نہیں ہے تو آپ اس چیز کو لائٹ لیں یا پھر کم سمجھیں. ایون جو ابھی بات ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ابھی کانفرنس کی ہے اب سے کچھ ہی دیر پہلے, انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ ایک اسپائک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اس بات کو ترجیح دی ہے, یعنی کہ ہماری جو سول ملٹری قیادت ہے اس میں مکمل ایک پیج پر ہیں کہ انہوں نے بھی ایون ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس ٹاک میں اس بات کو ایمفیسائز کیا ہے کہ گھروں پہ اپنے رہ کر عبادت کا اہتمام کریں. بالکل مساجد کھول دی ہیں, لیکن آپ کے لیے, آپ کے فیملی کے لیے یہ بہتر ہے اور ان کے حق میں یہ ہے کہ جتنی ہو سکے احتیاط کریں, کیونکہ اس چیز کی کوئی دوا نہیں ہے, کوئی توڑ نہیں ہے اس کا. ڈاکٹر ہاں جی, ڈاکٹر عمران حسن صاحب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ موجود ہیں ہمارے ساتھ کوئنز ہاسپٹل لنڈن سے, اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے, کیونکہ ہم ابھی بھی جیسے بات کر رہے تھے ادھر سچویشن بہت بہت زیادہ خراب ہے. تو السلام علیکم جی ڈاکٹر عمران حسن صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید, ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے. وعلیکم السلام. جی یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کیا سچویشن ہے ڈیلی, آپ کوئنز ہاسپٹل سے آپ ہم سے مخاطب ہیں, وہاں سے بات کر رہے ہیں, کتنے کیسز آ رہے ہیں, کیسے آپ ان کو ڈیل کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ورلڈ کلاس ہیلتھ کیئر سسٹم وہاں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کیا آپ ہیلتھ فیسلٹیز اور جو سہولیات ہیں ان کو کافی سمجھتے ہیں ان کیسز کو کیٹر کرنے کے لیے؟
جی اصل میں یہ جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ فراہم کیا جاتا ہے مختلف وارڈز میں، اس کی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ویری کر رہی ہے فرام ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل. ہمارے ہاسپٹل میں انٹینسو کیئر اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں سارا PPE موجود ہے جتنا بھی اسٹاف کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن عام جو جنرل وارڈز ہیں وہاں اس کی کمی دیکھی گئی ہے. روزانہ تقریباً 15 سے 20 پیشنٹس داخل ہو رہے ہیں وارڈز میں، اور ان میں سے 3 یا 4 جو ہیں وہ سیریس ہوتے ہیں تو انہیں انٹینسو کیئر میں لایا جاتا ہے. پبلک یہاں کافی احتیاط کر رہی ہے، ڈسٹینسنگ کی قائم ہے، شاپنگ کے لیے بھی بہت کم لوگ نکلتے ہیں، کافی کیئرفل ہیں، لیکن اس کے باوجود وبا جو پھیل چکی ہے اس کی وجہ سے کیسز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بات کی پرسنل پروٹیکٹیو کٹ کے حوالے سے، تو ڈاکٹرز یہاں پاکستان میں تو کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز کی کیا شرح ہے اگر ڈاکٹرز ظاہر ہے کہ فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں اس سے؟ بالکل، یہ جی تقریباً 15% ڈاکٹرز جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور انفارچونیٹلی 9-10 ڈیتھس بھی ہو چکی ہیں ڈاکٹرز اور نرسز کی، شاید اس سے زیادہ ہی ہوں، جو میرے علم میں ہے وہ 10 تک ہیں. جی تشویش صاحب، یہ تو ہر جگہ ہی ہے کہ جو ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں یعنی کہ ہمارے پیرامیڈکس تمام، ان کے لیے حالات زیادہ سنگین ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی وجہ سے اور دوسروں کا خیال کرتے ہوئے، ان کی تیمارداری، ان کا علاج کرتے ہوئے ان کی جانوں کا اگر ضیاع ہو رہا ہے اس طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے ابھی اس سے پہلے اپنے کمنٹس میں فرمایا تھا کہ ایز سچ شاپنگ کے لیے بھی لوگ کم نکل رہے ہیں، یعنی کہ دیر از ناٹ ایگزیکٹلی اے کرفیو لائک سچویشن، تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے لاک ڈاؤن میں تاکہ اپنے جو ڈیلی چورز ہیں یا جو اپنے روزمرہ کی کام ہے، آمد و رفت ہے، وہ جاری رکھ سکیں لوگ. از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل بالکل. اصل میں پبلک کافی ایجوکیٹڈ ہے، اگر آپ انہیں پولیس کے تھرو لاک ڈاؤن نہ بھی کریں تو وہ خود ہی سمجھتے ہیں، بہت کم نکلتے ہیں، گھبراتے ہیں نکلتے ہوئے. یہ چیز ایک میٹر کرتی ہے. ٹھیک، اب وہاں کے اولڈ ہاؤسز کی ذرا سچویشن بتائے گا، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد موجود ہیں، ان میں کرونا وائرس کی کس قدر تعداد پائی جا رہی ہے؟ نرسنگ ہومز کے کافی پیشنٹس آئے ہیں جی. اصل میں اولڈ ایج گروپ جو ہے اسپیشلی جنہیں ہارٹ ڈیزیز اور ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے وہ زیادہ ورنریبل ہیں. بالکل. تو انہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ انفیکشن آسانی سے لگ جاتی ہے، اور اگر لگ جائے تو وہ ان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے. اچھا عمران حسن صاحب، یہ ایک اور بات بتائیں، آپ نے بتایا کہ وہ ولنریبل زیادہ ہیں، تو یہ ایک اسٹڈیز بھی اس حوالے سے کچھ آ رہی تھی کہ کورونا وائرس دیگر بھی جو آپ کے آرگنز ہیں لنگس کے علاوہ ان کو بھی متاثر کرتے ہیں، جیسے ہارٹ ہے، کڈنیز ہیں. یہ بات آپ کی بھی نالج میں آئی ہے، یہ ریسرچ اس حوالے سے کہ کورونا وائرس واقعی دوسرے آرگنز کو بھی اٹیک کرتا ہے؟ جی بالکل. کیسز آئے ہیں جن میں چیسٹ انفیکشن کے علاوہ، ریسپریٹری فیلئر کے علاوہ کارڈیو مایوپیتھی بھی لوگوں کو ہوئی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کا جو مسلز ہوتا ہے جو پمپ کرتا ہے بلڈ سرکولیشن کو، وہ افیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے بلڈ پریشر نیچے گر جاتا ہے اور انسان شوق میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کنڈیشن بھی صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ امریکہ میں تو پلازما سے علاج شروع کر دیا گیا ہے، انگلینڈ میں کیا سچویشن ہے؟ کیا اس کو ٹرائی کیا گیا ہے؟ نہیں، یہاں اسے نہیں ٹرائی کیا گیا. وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جسے پلازما فیریسس کہتے ہیں جی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کا بلڈ نکال کے تو ایک فلٹر کے تھرو گزار کے تو واپس پیشنٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. وہ یہاں ابھی نہیں شروع ہوا. جہاں جہاں میں نے کام کیا ہے وہاں ابھی وہ نہیں آئے. اسے پلازما فیریسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹریٹڈ پیشنٹ کا جو پلازما جس کے ذریعے کرتے ہیں، اس کی کوئی وجہ بھی بتائیے گا، کیا وجہ ہے کہ اگر اسٹارٹ نہیں ہوا؟ کیونکہ پاکستان میں بھی اس حوالے سے ایک بات چیت جاری ہے، اور اس میں بھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ شاید اس کا واحد حل ہے یا واحد اس کی ریمیڈی ہے. ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ اس کی وجہ سے زیادہ افاقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا، کیونکہ یہ ایک نئی بیماری ہے اور ابھی تک ریسرچ اس پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم سب کے لیے یہ کنڈیشن ایک نئی ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. تو ابھی مختلف اینٹی بایوٹکس تیار کی جا رہی، تیاری اجازت مطلب ہے کہ ایکسپیریمنٹ کی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ پلازما فیریسس بھی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کام کرے، تو اس لیے وداؤٹ اینی پروف اتنا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہیں. صحیح، رائٹ. بہت شکریہ.
ڈاکٹر عمران حسن ہمارے ساتھ تھے. ناظرین ہمارے ساتھ باقاعدہ بتا رہے تھے کہ کوئنز ہاسپٹل لنڈن سے ان کا تعلق تھا اور ہمیں وہاں کی سچویشن بھی بتا رہے تھے. اور یہ واقعی ایک بات ہے کہ کیونکہ یہ بیماری نئی ہے تو اگر کوئی اس پہ کوئی چیز کرنی بھی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اور تمام کی کوشش یہ ہے کہ پوری کی پوری آتھینٹسٹی سے کسی بھی علاج کو پھر اپلائی کیا جائے. ابھی حافظ احسان کھوکر صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے, کمشنر اوورسیز پاکستانی وفاقی محتسب. جی احسان کھوکر صاحب, آپ سے پہلے بھی جو بات ہو رہی تھی آپ کی بات ہم پوری نہیں سن پائے تھے, پہلے تو وہی مکمل کیجیے گا, اس سے پہلے ہم اگلے سوال پہ ہیں. اچھا, میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ جس طرح یہ پوری دنیا کے اندر ایک کرائسس کی سچویشن آئی ہے اور ہر ملک اس کے اندر افیکٹ ہوا ہے اور ہر ملک نے اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کاشیس میئرز بھی لیے ہیں, چاہے وہ لاک ڈاؤن کا آئے چاہے ان کی موومنٹ کا آئے. اسی طرح ان ممالک کے اندر اور پاکستان نے بھی اس کو فالو کیا کہ جو ہمارے انٹرنیشنل فلائٹس آپریشن تھے اس کے اوپر بھی ریسٹرکشنز لگائیں تاکہ اس کو بھی کنٹرول کیا جائے اور اس کے اسپریڈ کو روکا جائے. تو اس کے اندر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ہوتے ہیں اور ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وزٹ ویزا پہ بھی تھے اس کرائسس کے اندر, بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے. تو جب یہ سچویشن آئی تو پاکستان ان چند ممالک کے اندر تھا جن کے جو مائیگرینٹس تھے وہ زیادہ افیکٹ اس کے اندر ہوئے. پھر بہت سارے ہمارے پاکستانیز جو گلف اسٹیٹس کے اندر ہیں جب وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی کم ہوئی, وہ لے آف ہوئے, تو ان کو بھی پاکستان کے اندر واپسی کے اندر پرابلمز آئے تھے. پھر بہت سارے ممالک کے اندر ہمارے جو پرزنرز تھے ان کی جو ریلیز کے ایشوز تھے ان کی بھی ٹرانسپورٹیشن تھی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے میجر ڈیسیژنز لیے اور کچھ اسپیشل فلائٹس جو ہیں ان کو چلانا شروع کیا. جس طرح آپ کے علم میں ہے کچھ ہمارے لوگ قطر سے آئے, UAE سے واپس آئے, پھر اس کے بعد بغداد سے واپس آئے, پھر بینکاک کے اندر بہت سارے لوگ تھے وہاں سے 2 فلائٹس آئیں, جکارتا سے لوگ واپس آئے, پھر ایک اسپیشل فلائٹ جو تھی وہ مانچسٹر اور لنڈن کے لیے اسے چلایا گیا. تو وہ اب سلسلہ تو چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا جو ایشو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کا بھی ہے کہ وہ وہاں پہ فوت ہوئے, وہ پاکستان کے اندر واپس لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر جو فارن آفس, منسٹری آف اوورسیز اور ہمارا مشن جو ہے وہ اس پہ کام بھی کر رہا ہے. تو ملٹیپل ایشوز چل رہے ہیں بیکاز آف دس کرائسس سچویشن, اور دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں وہ اپنے سیفٹی کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں. تو اس کے اندر جتنی بیسٹ کوشش کی جا سکتی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی کر رہی ہے, اور وفاقی محتسب کا ادارہ جس کا کام یہ ہے کہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور جتنی بھی شکایات کی فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں سے ہے ان کو ایڈریس کرنا. اور اوورسیز پاکستانیز ہماری پرائیورٹی بھی ہیں اور ہم ان کے لیے بہت سارے ایشوز آلریڈی ہم نے ڈیسائیڈ بھی کیے ہوئے ہیں. تقریباً 50 سے زیادہ ہم نے ان کے لیے انیشیٹوز بھی لیے ہیں. ان کے مشنز کے اندر جا کے پاکستان میں ایئر فورس کے اوپر ہم نے 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائے ہیں, اور ابھی بھی ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. جس میں بہت بڑا ایشو یہ بھی تھا کہ جب اسپیشل فلائٹ چلی ہیں تو PIA کے جو ٹکٹ سے ان کی اویلیبلٹی اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے جو فیئرز تھے وہ بڑھ گئے تھے. اور جب میرے پاس یہ کمپلینٹس آئی تو میں نے منسٹری آف ایویشن سے بھی اس کو ٹیک اپ کیا اور PIA سے بھی کیا. انہوں نے اب میٹنگ بھی 2 دن پہلے کی ہے اور اس کے اندر اب وہ جو فیئرز ہیں ان کو ریوائز کرنے بھی جا رہے ہیں. اور میں نے انہیں اس کے اندر یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ کا اگر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس کے اندر بڑھتی بھی ہے, چونکہ جب وہ ایک طرف سے جاتے ہیں تو پلین جو ہے وہ بالکل خالی جاتا ہے, کیونکہ یہاں وہ لینے جا رہے ہوتے ہیں یا لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو آپریشن کاسٹ بھی بڑھتی ہے. پھر یہ ہے کہ اندر جو آپ کا سیٹنگ کیپیسٹی جو ہے اس کے مطابق آپ لوگ لے کے نہیں آتے, چونکہ آپ کو یہ ایک ایشو آتا ہے کہ آپ نے ڈسٹینس کے ساتھ انہیں بٹھانا ہے. لیکن میں نے کہا اگر یہ سارے ایشوز بھی ہیں تو آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کرنی چاہیے, آپ کو اس معاملے میں سبسڈی لینی چاہیے. جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر جو گورنمنٹس ہیں اپنے جو ان کے ایکسپیٹریٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, اور ان کو نہ صرف کرائے کم انہوں نے کیے ہیں بلکہ بعض ممالک کے اندر تو فری آف کاسٹ بھی ٹرانسپورٹیشن انہوں نے کی ہے. تو اس کو کرنا چاہیے, چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں, $20 ارب سے زیادہ بناتے ہیں,
پاکستان کا تقریباً ہر 5واں آدمی جو ہے وہ اوورسیز انکم کے بنیاد کے اوپر چل رہا ہے. چونکہ اگر آپ 1 کروڑ کا حساب لگائیں اور 5 بندوں کی فیملی لگائیں تو کس حساب سے ان کا ہے. تو اس کڑے وقت کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ان کے ساتھ ہے, ہمارے ادارے بھی ان کے ساتھ ہیں, اور وفاقی محتسب کا ادارہ بھی دن رات ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی پاکستانی کو جو باہر کے ملک کے اندر ہے اسے پرابلم ہے تو وفاقی محتسب آفس کو اپروچ کرے, ویب سائٹ پہ آئے, واٹس ایپ کر دے. ہم نے ایک کرائسس سینٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں جو فارن آفس کے اندر منسٹری